الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے انتہائی واجب الاحترام نہایت ہی قابل قدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج دے پارئی خیر پردے مرکزی دینی ادارے جامعہ خیر العلوم دے اندر مدیر جامعہ جناب عبداللہ اسد صاحب دی پرخلوص دعوت تے میرے انتہائی محترم مہربان دوست شاعر اسلام قاری عبدالغفور معاویہ صاحب دی وساطت دے نال تساں حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہے یہ عظیم ادارے دے اندر کہ جن دے اسٹیج تے اور مجمع دے اندر میرے اساتذہ دی صف دے لوگ موجود ہو سن میں انہیں دے سامنے گفتگو کرن اپنے واسطے انتہائی سعادت سمجھدا دعا ہے کہ خلاق عالم میری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما ربیع الاول دا مہینہ ہے صرف ملک پاکستان نہیں دنیا بھر کے اندر حضور سرور کونین ساقی کوثر آمنہ دلال محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سارے اکو صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور ولادت دے حوالے دے نال گفتگو چلتی بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے واسطے میں آتا کہ کئی لوڑے دی ضرورت نہیں مرثیے دی ضرورت نہیں اگر رب دا قرآن مجید کھولتے پڑھن شروع کر دے ہو تو رب دے قرآن تو زیادہ نبی سے دی سیرت کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا میں قرآن مجید دی ایک انتہائی مختصر سورت مبارکہ دا سہارا گنتے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ اگر توجہ دینا باسو تو کوشش کرے سا کہ قرآن مجید دی گہرائی دے اندر غوطہ لاکے تو کچھ موتی چڑ کے دیتے وجہ قرآن مجید دی جنہی سورت مبارکہ میں تمہیں سامنے تلاوت کی دیئے جنہا سورت الکوثر ہے
نہ کلمے بیتالی حروف ہے اس سورت مبارکہ کیری وجہ تو نازل تھی ادھا سبب کیا ہے علماء کرام بخوبی جانتے ہیں تو آگو دسیندے رہ بینن کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نرینہ اولاد بچپن دے اندر فوت کی گئی ایک روایت کے مطابق نبی سے دے 3 بیٹے ہیں بھئی روایت کے مطابق 4 بیٹے سارے دے سارے بچپن دے اندر فوت کی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے جناب قاسم دی جلے وفات تھئیے پریشانی تا لازمی تھی دیئے جدائی تا صدمہ بھی تا ہوں دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی او جدائی تا صدمہ بھی ہاں محبوب تی اہلیہ محترمہ توانی تے میری اممہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جدائی تا صدمہ ہاں نبی سے گھر جو تشریف گن گن پوچھے رہے خدیجہ خیر تے ہے چہرہ کیوں مرچایا ہوئے پریشانی کیوں ہو آقا میرے سارے دے سارے بیٹے بچپن دے اندر فوت کی گل جدائی دے صدمہ آقا نے ہوں وقت فرمایا ہاں خدیجہ اگر تو چاہویں میں رب تو دعا منگا اللہ رب العزت تیری اکھ تو گھن کے جنت الفردوس جنت تک اللہ رب العزت اے درمیان والے سارے پردے ہٹا دے میں تو اپنے اکھی دے نال دیکھے تیرا بچہ جنت کے اندر کھیلتا بدے وراتا خوش تھی پوسے منگا میں دعا آقا تو سا فرما جو دیتے ہون اگر اللہ رب العزت پردے ہٹا بھی چھوڑیں میں اپنی اکھ دے نال دیکھا بھی صحیح میرے بچے جنت کے اندر کھیلتے بدن ولا میں کوئی اتنا یقین نہ ہو سے محبوب جتنا تولے فرمان دے یقین ہے صدمہ تہے اس صدمے کو زیادہ ودھینے کھڑے کفار دے تانے کفار دے تانے تفسیر دے کتابہ کون تے دیکھو تفسیر دے کتابیں دے اندر شان نزول دے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رستے تو گزرن کفار تانا مارن کئی محفل دے اندر بیٹھن کفار تانا مارن کہ قد بدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر ان شخص کو آتن جدی نرینہ اولاد نہ رہے انہیں دی تانا مارن دی وجہ ہے او دے سامنا یہ چاہتے ہم کہ حضور تولی نرینہ اولاد نہیں رہی اور نرینہ اولاد ہو دیئے جری مشن کو گھنتے اگتے میں دیئے نرینہ اولاد ہو دیئے جری پروگرام کو گھنتے اگا میں دیئے نرینہ اولاد ہو دیئے جری مشن کو گھنتے اگتے روانہ تھی دیئے لگدا ہی میں ہے تورا مشن تورے رخصت تھی مرتبان رکوے سے تورا دین تورے رخصت تھی مرتبان رکوے سے تورا پروگرام تورے رخصت تھی مرتبان رکوے سے محبوب پریشانی دے عالم کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان تو فرشتہ بھیجے وحید آثار جاری آقا دی پیشانی مبارک تے پسینے دے قطرے ٹپکن پہ گل اور حفیفہ کا جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی پہن صحابہ کو فرمائے صحابہ دی جماعت اللہ رب العزت نے بڑی تسلی دا سامان بھیجے کیا بھیجے فرمائے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر محبوب پریشان کیوں ہو میں تو کو کوثر جو عطا کر دیتے پتر گھر کی دن تک آتی گیا انعامات تو دیکھو میں تو کو کتنے عطا کر چھوڑے ترائے آیاتیں دے اندر رب نے 3 چیزیں کو بیان فرمائے پہلی آیت نبی سیدہ مقام دوسری آیت نبی سیدہ پروگرام تیسری آیت نبی سیدہ دشمن دا انجام اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میری گار سے توجہ کرے سو اولاد گھن گھنن رب دی حکمت اولاد گھن گھنن رب دی حکمت اور کوثر لے دیون رب دی عنایت اولاد گھن گھنن فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ رب حکیم ذات ہے حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا بیٹے گھن کی دن حکمت کوثر دے دیتی ہے رب دی عنایت بیٹے گھن گھنر دے اندر کیا حکمت تھی سکتی ہے تفسیر دا کتابہ کھولتے دیکھو کہ اللہ رب العزت اگر بیٹے حضور دے نہ گھن دے حضور دے بیٹے جوان
تھی ویندے جوان تھی من تو بعد محبوب دی اولاد کو نبوت نہ ملتی تو اے حضور دی عظمت دے خلاف محبوب دے بیٹے جوان تھی ویندے محبوب دے بیٹے کو نبوت نہ ملے محبوب دی عظمت دے خلاف کیوں وجہ کیا ہے کہ سلیمان دا بیٹا داؤد جوان تھی وے رب نبوت عطا کرنے وے ابراہیم دا بیٹا اسماعیل جوان تھی وے رب نبوت عطا کرنے وے ابراہیم دا بیٹا اسحاق جوان تھی وے رب نبوت عطا کرنے وے اسحاق دا بیٹا یعقوب جوان تھی وے رب نبوت عطا کرنے وے یعقوب دا بیٹا یوسف جوان تھی وے رب نبوت عطا کرنے وے آقا دے بیٹے زندہ ہوئے رہا زندہ ہو مرد نار جوان تھی میں نہا جوانی تو بعد نبوت نہ ملے اے حضور کی عظمت کے خلاف اللہ رب العزت نے حکمت دکھائیے کہ محبوب دے بیٹے گھن گدن ختم نبوت دے چھوڑیے محبوب دے بیٹے گھن گھنن دے اندر حکمت کیا ہے بیٹے گھنن اللہ رب العزت نے ختم نبوت دیتی ہے اللہ رب العزت نے بنوت گھتی ہے ختم نبوت دیتی ہے اللہ رب العزت نے کوئی ہی چیز کا اعلان کرتے آکھے محبوب انا آتینا کل کوثر تو ایک مراد محبوب کی ختم نبوت اللہ رب العزت نے کوئی اعلان کرتے آکھا انا آتینا کل کوثر محبوب پریشان کیوں تھی دو توری اولاد جو گند کی دیم اولاد کے بدلے دے اندر ختم نبوت کا تاج بھی تھا تورے سر پہ سجائے ختم نبوت کا تاج محبوب میں تورے سر پہ سجائے اکثر پڑھیا لکھیا طبقہ معلوم تھی نا پہ پہلی گال ہے میں سرائکی دے اندر گفتگو این وجہ تو شروع کی تھی جو میں کو حکم تھا جو اکثر لوگ سرائکی والے ہیں سرائکی ایج گفتگو کریں پڑھے لکھے لوگ بیٹھو اِنَّا عَلَى لفظ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر اون چیز واسطے بولے دن جیری چیز رب تو علاوہ بھی کوئی نہ رہ سکے اِنَّا عَلَى لفظ اللہ رب العزت اون چیز واسطے بولے دن جیری چیز رب تو علاوہ کوئی نہ رہ سکے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رب تو علاوہ کوئی نہ رہ سکتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ رب تو علاوہ قرآن کوئی نہ نازل کر سکتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے اور چیزیں ہیں تفصیل کا وقت نہیں میں اپنی گفتگو کو سمیٹن کی کوشش کرے سا رب اِنَّا عَلَى لفظ اون چیز واسطے بولے دن جری چیز رب تو علاوہ بھی کوئی نہ رہ سکے پڑھے لکھے طبقے واسطے اگتے فرمائے آتیناکا ایک لفظ ہے عطا عین تو الف عطا بیا لفظوں نے ایتا الف یا تا الف حمزہ ایتا عطا اون چیز کو آدھن جہی چیز بغیر منگے ملے عطا وہ چیز ہوتی ہے جہی چیز بغیر منگے ملے ایتا اون چیز کو آدھن جہی چیز منگن دے بعد ملے میری عادت ہے چونکہ میں ایک مدرس ٹائپ آدمی ہاں اللہ رب العزت نے میں کو سعادت عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ میں عرصہ 16 سال تو بخاری شریف پڑھے نا میری کوشش ہو دیئے جو گہرائی دے اندر اتر کے موتی کٹ کٹ کے لوگیں پڑھے وہاں تاکہ تو کو آمر دا پیدا تھی منجے آتینا رب عطا والا لفظ بولے نے ایتا والا نہیں بولیا اللہ رب العزت نے سامنا چاہتے ہیں دنیا کو کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ اے اللہ میں جرے دکھ برداشت کی تن خدا کوئی بدلہ بھی ترے شاید کوئی یہ سمجھے کہ محبوب نے منکیا ہو سے محبوب اولاد اللہ رب العزت اولاد گن کی دیئے وے ہنیں بدلے دے اندر بھی تک کوئی چیز رہے شاید کوئی یہ سمجھے حضور نے منکیا ہو سے طائف کے اندر میں پتھر جو برداشت کی تن ہنیں بدلے دے اندر بھی تک کوئی چیز رہے شاید کیا ہوئے میں رستے دوتے کنڈے تے ٹوٹ ٹوٹتے ویدہ رہ گیا ہیدہ بھی تو کوئی بدلہ نہ ہو شاید کہیں نے دل کے اندر آبنجے کہ اللہ رب العزت کو حضور نے عرض کی تھی اسے کہ اللہ میں سجدے دی حالت کے اندر ہوا لوگ روجنا چاہتے میری پیٹ کے اتنے رکھ چھوڑے میں کوئی ہیدہ بھی تو بدلہ دے رب نے پہلے عطا والا لفظ بول کے دنیا کو رسائے کہ دنیا
دنیا والو انا آتیناکل کوثر میں جڑی کوثر محبوب کو عطا کی دیئے اے صرف دے بھی میں سکتا اور میں دیتی بھی بغیر منگے اگلی گال لفظ بولے نا آتیناکا ادھر کا ضمیر کھڑی نا کا انہا مطلب ہے محبوب صرف تس شاید کہیں دے اندر خیال آمنجے کہ شاید اے نعمتہ کہیں بے کو بھی ملیا ہو سن ملیا ہو سن رب نے فرمائے انا آتیناکل کوثر محبوب اے کوثر صرف نہیں میں سکتا دیتی بھی بغیر منگے اور دیتی بھی صرف وہ حق ہوئے تھوڑے علاوہ جتنے انبیاء گزرے دیا میں کہیں کوئی کوثر عطا نہیں کیتا تفسیر بحر الرائق ایک تفسیر دی مشہور کتاب ہے ان اندر مفسر نے لکھے کہ کوثر تو مراد 36 چیزیں 36 چیزیں قرآن مجید کے اندر تو سا کمال دیکھو کہ اللہ نے ایک لفظ دے تلے کتنا چیزیں سمجھ چھوڑی فصاحت و بلاغت قرآن مجید بھی دیکھو فصاحت و بلاغت دیکھو ویسے بھی اللہ رب العزت جیرے نبی کو جیرے دور دے اندر بھیجن ہوں دور دی جیری مشہور طاقت ہوئے رب ہوں دا توڑ دیتے نبی کو بھیجن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور جادو دا زور ہا جادو دا توڑ دیتے بھیجن محبوب کے دور کے اندر فصاحت و بلاغت دا عروج ہے حتیٰ کہ اتنا عروج کہ لوگ اپنے قصیدے لکھتے کعبۃ اللہ دی دیوار تے لٹکا کھڑے دن کہ آوے کوئی میرے انہیں قصیدے دا فصاحت و بلاغت کے اندر مقابلہ کرے اس طرح ادارے دے اندر درس نظامی دے اندر کتاب پڑھائی ہوئے دیوں سے السبع المعلقات اے او مقام ہنست اے او 7 مقامات کہ جنہیں کو چاہتے کعبۃ اللہ تے لٹکایا گیا ہاں انہیں دے مقابلے دے اندر کوئی فصیح و بلیغ بندہ نہ آ سکیا ہاں ان فصاحت تے عروج دے اندر ان فصاحت تے دور دے اندر جلے سورت کوثر نازل تھئیے ایک صحابی نے چاہتے کاغذ دے اتے لکھ کے کعبۃ اللہ دی دیوار دے اتے اس سورت مبارکہ کو لکھتے لٹکا چھوڑے ہر شاعر آدھے اپنی شاعری کو لکھ دے سورت کوثر کو لکھ دے اپنی شاعری لہا گن دے کہ میری شاعری فصاحت دے اندر ہیدہ مقابلہ نہیں کر سکتی سارے لہدے رہ گئے آخر کے اندر صرف سورت کوثر لکھی ہوئی بچ گئی ہے ایک بندہ آدھے بڑا فصاحت و بلاغت کے اندر علاقے دا ماہرے غور دنال پڑھتا بیٹھے انا آتیناکل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر بار بار پڑھتے پڑھنے تو بعد اٹھی کھڑے قلم چاہتے دوات چاہتی ہے یہ سب کچھ چاہتے اس صورت کے قریب بنتے تلے لکھتے واللہ ما ھذا قول البشر میں قسم کھا کے آخدا ایک کلام کئی انسان دا تھی بھی نہیں سکتا ایک کلام کئی انسان دا ہو بھی نہیں سکتا باران میں عرض کرنا پیا کوثر تو کئی چیزاں مراد تفصیل دا وقت نہیں عام جرا مشہور معنی مراد ہے او میدان محشر دے اندر ایک حوضوں سے انہاں نائے حوض کوثر انہیں وچو ایک نہر نکل دی پیے ان نہر دا نام نہر کوثر وہ حوض دے اتے اللہ رب العزت نے پیمن واسطے جڑے برتن رکھے انہیں دی تعداد علماء تو پوچھو آسمان دے ستارے تو زیادہ تاکہ میرا کوئی پیاسا امتی جو آوے ای پیاس دی حالت دے اندر کو انتظار دی زحمت نہ چاہے کو آسمان دے ستارے تو زیادہ انہیں دی تعداد وہ نہر کوثر تفسیر کیا کتابہ چاہتے دیکھو کہ اللہ رب العزت نے انہیں لوہے کنارے سونے دے بنائیں انہیں تل دے اندر اللہ رب العزت نے یاقوت تے موتی رکھیں اور وہ نہر دے وچوں بل 4 نہرہ نکل جن ایک نہر کھیر دی نہرے بئی نہر خالص شہد دی نہرے بئی نہر شرابن طہورہ دی نہرے بئی نہر پانی دی نہرے ایک نہر دے وچوں نکلن والے 4 نہریں دے وچوں ہر نہر دا ذائقہ الگ ہے میں کتاب دے اندر پڑھے میرے ضلع مظفر
سفر کر دے۔ مشہور عالم دین علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیتے ہیں میں سفر تے ویدا پیاں رستہ بھول گیا، رستہ بھول کے پہاڑی سلسلے دے اندر چلا گیا، میں کو سامنے پہاڑی نظر آ دیے، پہاڑی دے تلے لوگیں دا مجمع نظر آ دے، یارے پہاڑے دے اندر اتنا لوگ کیوں آئے کھڑے ہوتے؟ میں قریب گیا ونتے پوچھے لوگوں کون ہو؟ کہ مقصد وقت جماعت ہے کرو اساں یہودی ہیں، ایت آئے کھڑے ہیں سامنے پہاڑی دے ہوتے جری غار موجود ہے، ای غار دے اندر سڑا عالم رہتے اج ہفتے دریئے سڑا عالم بہرا سے آتے سکو بازو نصیحت کرے سے بازو نصیحت سنن واسطے اساں سارے دے سارے لوگ ایت جماعت ہے کرو۔ میں آکھیا کہ میں بھی تب ایتھی ماں میں بھی دیکھا تورات والا عالم سچ دے سیدے یا کہنا تورات تے ہر برکے دے ہوتے اللہ رب العزت نے میرے محبوب کی شان لکھیے، تورات تے ہر صفحے دے ہوتے محبوب کی عظمت کا بیان ہے، تورات تے ہر سطر دے اندر محبوب تے بلندے دا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے تورات زبور انجیل کتا میں اقدار آنا محبوب کی خاطر اشتہارات بناتے بھیج چھوڑے، آج میں دیکھا تو صحیح آج میں سنا تو صحیح اے عالم آقدہ کیا ہے؟ عالم اپنی غار تو بہر نکلے ممبر تے آتے بیٹھے بامر تو بعد اس سب تو پہلا لفظ جرا بولے افیکم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر کوئی محمدی موجود کھڑے؟ میں پہلے تا خاموش دیا، میں سوچے کہ ہو سکتے میں اٹھی کے نسا سارے میرے اتے حملہ کریں، میں کو قتل کرنے میں کوئی شہید کرنے میں سوچن لگ گیا کہ خالد بن ولید موت کہیں دے حق دے اندر نہیں ہوئے ہاں کتنے جنگے دے اندر تو شریک تھے، کتنے جنگے دے اندر کوئی زخمی تھے، تیرے جسم دا کوئی ہے کوئی ایسا کہنی جلو تے زخم نہ لگا ہوئے۔ خالد پریشان کیوں تھی دے؟ آج ایمان چھپا مردہ نہیں، ایمان تے اظہار دا وقت جان کو ترجیح نہ دے، ایمان کو ترجیح دے، میں ایمان کو ترجیح دے دے ہیں فوراں کھڑا تھی دے آقا ہاں ہاں انا محمدی انا من امتی محمد، میں حضور دی امت دا پردہ ہاں، میں حضور دی امت دے بچوں ہاں، میں کچھ سنے دے سنر تو بعد اپنے کٹھے ممبر تے ہوتے اتلے تختے تے ملے دے بلامر تو بعد کچھ دے تو نے حضور نے فرمائے کہ رب نے قیامت والے نہیں میں کو حوض کوثر دے بڑے ہیں، حوض کوثر دے بچوں نہر کوثر نکل سے، نہر کوثر دے بچوں چار نہرہ نکل سے، اے دسا تیرا دماغ منے دے کہ ایک جگہ دے اتو نکلن والے چار نہریں دا الگ الگ ذائقہ ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے کیا ہے؟ اصلا تو ہی تو ڈھیر چیزاں منگنے ہی تو ڈھیر چیزاں منگنے ڈٹھا نہیں، ایمان ہوندہ ہوئے جنہ بغیر ڈٹھے ہوئے، سبحان اللہ ایمان ہوندہ ہوئے جنہ بغیر ڈٹھے ہوئے۔ میں اگر جیب دے بچوں پنسل کڑ کے تو لکھا ماں جو میرے کو پنسل موجود ہے تو سائیں کو دیکھتے آپ کو ہاں موجود ہے، ایمان نہیں، ایمان نہیں، کئی بھی زبان تے یقین کرن ایمان ہے۔ اسائیں ہی تو بڑا چیزاں مننے تو یاد ہے خالد تیرا دماغ کم کرے دے جو ہکی جا تو نکلن والے چار نہریں دا الگ الگ ذائقہ ہوئے، ہاں ہاں میرا دماغ بھی تسلیم کرے دے کی میں کرے دے وہ آتن میں اتلے تختے تے بیٹھا اتر میں تختے تے بیٹھے میں ادھے سر تے ہاتھ رکھتے پوچھے ایک کیا ہے وہاں کے سر رے میں ہاتھ رکھے ہی تھا، میں کہ ایک کیا ہے وہاں کے اکھے میں ہاتھ رکھے، ایک کیا ہے وہاں کے کنے میں ہاتھ رکھے، ایک کیا ہے وہاں کے نکے میں ہاتھ رکھے، ایک کیا ہے وہاں کے موے میں کہ اے دسا نک دے بچوں پانی آندے جی آندے، منہ دے بچوں آندے جی آندے، کنے دے بچوں آندے جی آندے، اکھی دے بچوں آندے جی آندے، ایک کتھوں آندے وہاں کے دماغ دے بچوں آندے، میں کوئی دسا اکھ دے پانی دا ذائقہ کیا ہے انہیں آکے نمکین ہے، کان دے پانی دا ذائقہ کیا ہے وہاں کے کڑوا ہے، نک دے پانی دا ذائقہ کیا ہے وہاں کے بدمزہ ہے، منہ دے پانی دا ذائقہ کیا ہے وہاں کے پھکا ہے، میں کہ ایک دماغ دے بچوں نکلن والے چار رستے دے پانی دا جرا خدا الگ الگ ذائقہ بنا سکتے، ایک نہر دے بچوں نکلن والے چار نہریں دا ذائقہ بھی الگ الگ بنا سکتے۔ انہا آتینا کل کوثر، تفصیل دا وقت نہیں، رات سے بڑا حصہ گزر چکے، میرا سفر بھی بہت لمبا ہے، تقریباً ہون بھی میں 7 گھنٹے دا سفر کرتے تو انہی کانفرنس سے شرکت واسطے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے حاضر تھیاں، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے دعائیں کہ اللہ رب العزت اپنی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگلی چیز کوثر تے تو ڈھیر سارے معنی ہیں، ویسے کوثر خود مبالغے دا وزن ہے،
فوعل دا وزن ہے نا، فوعل فوعل مبالغے دے اوزان اگر کھولتے دیکھو تو فوعل دا وزن مبالغے دے واسطے استعمال کی دے. کیا مطلب؟ کثیر نہیں، زیادہ نہیں، بہت زیادہ. سبحان اللہ. کوثر دا معنی ہے بہت زیادہ. اگر تفصیل دے اندر نہ منجو اتنا تک اگر آکھ دو کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز حضور کو صرف زیادہ نہیں دیتی بلکہ رب نے فرمایا کوثر بہت زیادہ دیتی ہے. سبحان اللہ. ہر چیز بہت زیادہ دیتی ہے. بہرحال ہر چیز بہت زیادہ دیتی ہے. کوثر دا ایک معنی ہے مقام محمود. سبحان اللہ. بیا معنی ہے شفاعت کبریٰ. سبحان اللہ. میں کہیں بجاتا ہوں وقت کی نزاکت بھی دیکھ جو ہے انہیں دوہے معنی مکٹ ٹائم زیادہ نہیں. آخری گال کرتے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. آخری گال مقام محمود شفاعت کبریٰ یہ بھی دو کوثر دے معنی ہیں. مقام محمود اون جگہ کو آدن کہ جت نبی سہیں ونجتے سجدہ کرنے ہیں اور اللہ رب العزت تو سفارش کرامنی ہے. مقام محمود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جت ونجتے سجدہ کرنے ہیں اور اس سجدے دے دوران حضور نے جو اللہ دی ہم تو ثنا بیان کرنی ہے. محبوب فرمیندن جو میں کو حالی پتہ کہنی اللہ تعالیٰ ہوں والے القاء کرے سن اور میں ہوں والے ادا کرے سن. سبحان اللہ. ہوں وقت پوری کائنات تے نفسہ نفسی دا عالم ہے اپنے گناہ دی وجہ دے نال کوئی بندہ اٹھے تک اپنے پسینے دے اندر بڑھا کھڑے، کوئی گونے تک بڑھا کھڑے، کوئی پیٹ تک بڑھا کھڑے، کوئی سینے تک بڑھا کھڑے، کئی کوئی پسینے دی حدیث مبارکہ دے مطابق لگام لگی کھڑیے کیوں دے منہ تک پسینہ آیا کھڑے. سارے پریشانی دے عالم دے اندر رب انہیں دے دل دے اندر سٹے سے جو تسا بنجو سفارش کا انتظام کرو لوگ ٹرسن حضرت آدم علیہ السلام کو ملسن سفارش نہ تھی سے حضرت نوح دے کول گن، حضرت عیسیٰ دے کول گن، حضرت موسیٰ دے کول گن، حضرت ادریس دے کول گن، حضرت ہارون دے کول گن، حضرت یعقوب دے کول گن، حضرت یوسف دے کول گن. تفصیل تا وقت نہیں سب تو آخر دے اندر جلے حضرت عیسیٰ دے کول آسن او فرمیسن کہ لوگو میں سفارش تا نہیں کرے دا تو اب ایک جہاد ایسا سکتا جتوں توڑا کم تھی سے او جگہ کیا ہے. فرمائے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے دے سارے لوگ جلے اوت آسن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوں وقت حضور فرمیسن انا لہا ہاں ہاں اے شفاعت تا میرے واسطے ہے میرا حق ہے تسا کت ویندے رہ گئے ہو کت پھرتے رہ گئے ہو. میرا دل آکھ دے میرا وجدان آکھ دے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہوں وقت لوگے دے دل دے اندر الہام کی تہا لوگ سارے طرح دے گئے ہم رب اگر چاہے ہاں جری گال میں نے سامنا چاہتا ہم جرے نقطے تے میں آمنا چاہتا ہم رب اگر چاہے نہا پہلے صورت دے اندر لوگے دے دل نے سٹے نہا آخر زمان پیغمبر تے کول بنجو تورا مسئلہ حل تھی پوسے تورا معاملہ حل تھی پوسے توری سفارش دا انتظام تھی پوسے. اللہ رب العزت نے اگر پہلے دل نے سٹ دیتا ہوئے ہاں لوگ آوے دے سفارش تھی وے دی شاید کئی دے دل دے اندر اے آ سکتا ہاں کہ شاید اے مقام ہر نبی کو حاصل ہو سے لوگ سوچ سکتے ہیں حضرت آدم دے کول بنجو ہاں سڑک کم تھی پوے ہاں حضرت نوح دے کول بنجو ہاں سڑک کم تھی پوے ہاں حضرت ادریس دے کول بنجو ہاں سڑک کم تھی پوے ہاں حضرت ابراہیم دے کول بنجو ہاں سڑک کم تھی پوے ہاں حضرت یعقوب دے کول بنجو ہاں سڑک کم تھی پوے ہاں حضرت یوسف دے کول بنجو ہاں سڑک کم تھی پوے ہاں حضرت موسیٰ تے عیسیٰ دے کول بنجو ہاں سڑک کم تھی پوے ہاں. اللہ رب العزت نے پہلے انہیں سارے دریں تے بھیج کے آخر دے اندر محبوب تے دروازے تے بھیج کے دنیا کو نسائے کہ دنیا والو انا آتینا کل کوثر اے عظمت میں صرف آخر زمان نبی کو عطا کیجئے. سبحان اللہ. نبی سے جو سر سجدے چرک سرنا حکم تھی سے ارفع راسک یا محمد محبوب ہن سجدے دا وقت نہیں سجدے دے بدلے دا وقت ہے. سبحان اللہ. سجدے دا انعام کنار دا وقت ہے تسا سجدے دا بڑے کتن سجدے توڑے دے پوری کائنات گواہ ہے توڑے توڑے سجدے دے آسمان گواہ زمینہ توڑے سجدے دا گواہ مکہ توڑے سجدے دا گواہ مدینہ توڑے سجدے دا گواہ غار ہرا توڑے سجدے دی گواہ غار سور توڑے سجدے دی گواہ کائنات تا ذرہ ذرہ توڑی گواہی دے بڑھ کو تیار ہو سے. محبوب ارفع راسک یا محمد محبوب اپنا سر چاہو سل توتا میرا تباتا
کا ربو کا فترزا میں ہی بستے دا کہا معبود منگو جری چیز تو سمنگسو میں رب دیور بستے تیارا حضور چوہت کے سر اے اللہ مہربانی فرماؤ حساب و کتاب شروع فرماؤ رب ہو وقت فرمیشن معبود تو تاری دعا دوتے تھا میں سب کچھ دے دیتا ہم پوری کائنات کو پتہ ہے پیا آسمان زمینے کو پتہ ہے پیا چندر سورج ستارے کو پتہ ہے پیا کہ تسا حج چاہتا ہا میں آسمانے تے بادل جمع کر دیتے ہیں تسا حج چاہتا ہا ہفتے تو بعد میں وہ بادل ہٹے ہیں تسا حج چاہتا ہا میں ابو حریرہ کو انہیں گھر نہ پہنچن لیتا ہا انہیں اممہ دا اسلام اے آسمانے دے اتو پہلے انہیں گھر بیٹھ لیتا ہا تسا حج چاہتا ہا میں عمر ابن خطاب کو سورج نہیں چڑھن لیتا پہلے کلمہ پڑھا لیتے معبود تسا حج تا اشارہ کیتا ہا میں چند کنو ٹکڑے کر دیتا ہا تسا حج چاہتا ہا میں درخت کو ٹراتے تیرے قدمے دے اندر بھیٹ دیتا ہا تسا حج چاہتا ہا میں ابو جان دی مٹھی دے اندر پتھرے تو کلمہ پڑھا دیتا تسا حج چاہتا ہا میں مردہ گو تیرے کلمہ پڑھا دیتا تسا حج چاہتا میں باغلے اٹھ کو تیرے قدمے تے جھکا دیتا بابو پوری کائنات نے تیرے ہاتھ چبتے اور انہا پترہ ملتا رٹھے میں دکھاونا چاہتا ہم ہوں وقت حضرت آدم نہن ہوں وقت حضرت نوح نہن ہوں وقت حضرت موسیٰ نہن حضرت عیسیٰ نہن کئی نبی نے نہ رٹھا میں تیرے ہاتھ چباتے کائنات تے تمام نبیوں کو دکھاونا چاہتا ہم انہا آتینا کل کوسر کہ جو عظمت میں اپنے محبوب کو عطا کی دیئے کائنات تے بھی اکری کو نہیں عطا کی دیئے وقت دے دامن دے اندر جگہ تنگے میں آخر دے اندر وقت دی نزاکت کو دیکھ دیا اتنا اقسام وسعت دل ہے بہت وسعت سہرا کم ہے اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے وما علینا الا البلاغ